اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قرادین قلعے میں کراسے بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور بیگم خاتون کہتی ہے جب ہم بغاوت کے مسئلے سے نمٹ رہے تھے تب کافر نے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیا۔ اگر آپ نہ پہنچتے کراسے صاحب تو بہت سے سپاہی شہید ہو جاتے اور قرادین قلعہ کافروں کی سرزمین بن جاتا۔ سردار کراسے کہتا ہے ہم کیوں نہ آتے بیگم خاتون، کافر نے ترک کی سرزمین پہ حملہ کیا، کیا سردار کراسیوں نے یہ کرنے دیتا؟ جواباً یوسف کہتا ہے قرادین عثمان صاحب کی ملکیت ہے، آپ کے درمیان دشمنی سب کو معلوم ہے، کوئی اور ہوتا تو اسے نظر انداز کر دیتا۔ تو سردار کراسی کہتا ہے میں کوئی اور نہیں بیٹا، میں کراسے صاحب ہوں، عثمان میرے پیچھے کافروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سردار کراسے کھیل کھیلتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے اور مجھ پہ خود غرض ہونے کا الزام لگاتا ہے، ہماری دشمنی ہمارے ترک بھائیوں سے زیادہ اہم نہیں، وہ عثمان کی جائیداد ہی کیوں نہ ہو، شہداء کے خون سے سیراب ہونے والی سرزمین ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ عثمان مجھ سے چھوٹا ہے، یقیناً وہ جائیداد جس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے گا، یا اگر سرداران اور سپاہیوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا پھر ان کی حفاظت میری طرف سے کی جائے گی۔ یہ سن کر بیگم خاتون اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ قرادین قلعے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل سے گونچا آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، مگر ایک مقام پہ رکتے ہوئے کہتی ہے تم کہاں جا رہی ہو گونچا؟ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب قبیلے میں سب کے سامنے سردار یعقوب نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ اس کے بعد اپنی ماں کے مارے ہوئے تھپڑ یاد کرتی ہے، پھر غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہارے پاس کہیں جانے کی جگہ ہے؟ میرا بچہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ علاؤالدین کی محبت کے اظہار کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے صرف تم ہی ہو علاؤالدین، میری محبت، میرا امتحان، میرا وطن، سب تم ہی ہو۔ اب سے میں صرف اور صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی، میں آپ کے لیے سب کچھ برداشت کروں گی۔ اس لیے میں گلچے خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو گونچا کہتی ہے میں تازہ ہوا لینے کے لیے باہر نکلی تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو گلچے کہتی ہے ہم کپڑے دھونے جا رہے تھے۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ قرادین قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے حالات دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے ہمارا سامنا کافر سے نہیں ہوا، حالانکہ ہم قلعے کے اندر تک پہنچ گئے، اور خان کہتا ہے قلعے میں کوئی دفاع بھی نہیں کیا گیا حضور، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے ساتھ وہ سب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں سپاہیوں مجھے بتاؤ ایک فوج قرادین کی طرف بڑھ رہی تھی، کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ تو پیچھے سے آنے والا سردار کراسے کہتا ہے ہم نے سنا عثمان صاحب، یقیناً سنا، اور ہم نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ بیگم خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے ہم جب یونانی بغاوت کے لیے احتیاط برت رہے تھے، گھٹیا لوکاس نے اپنی فوج کے ساتھ قلعے کی طرف پیش قدمی کی، کراسے صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں بڑی شکست سے بچایا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو کراسے صاحب نے ہمیں بڑی شکست سے بچایا، ہاں تو بتائیں کافر کی ہر ترتیب اور ہر تیار کردہ منصوبے میں کیا حکمت عملی تھی؟ کراسے صاحب کیسے ان سب سے نپٹے؟ آئیے سنتے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے کراسے صاحب کے جہاز بورسا کے ساحل پر تھے، انہوں نے دھمکیاں دے کر لوکاس کو روکا۔ سردار کراسے کہتا ہے ہم نے سنا کہ کافر عثمان صاحب کی جائیداد قرادین میں جا رہے ہیں، بغاوت کی وجہ سے اب عثمان صاحب اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، یہاں تک کہ اگر ہمارا چھوٹا ہماری عزت نہیں کرتا ہے ہم نے کہا کہ آئیے بڑے بنے اور اس کی حفاظت کریں۔ ہم نے اسے اس کی جائیداد واپس دینے کا فیصلہ کیا جو اس کے ہاتھ سے نکلنے والی تھی۔ کیا ہم نے کچھ برا کیا عثمان؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اس کے برعکس آپ نے بہت اچھا کیا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو آپ نے ہمارے سپاہیوں کی زندگیوں کی حفاظت کی اور آپ نے ہماری زمینوں کی حفاظت کی، پھر اب سے قرادین قلعہ اور اس کے اطراف کی جائیداد آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کراسے کہتا ہے تو آپ مجھے قرادین دے رہے ہیں؟ ہاں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کبھی بھی احسان کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، آپ آئے اور ہمارے بڑے بھائی بن کر مدد کی، اب اس کوشش کے بدلے یہ قلعہ آپ کا ہے۔ کراسے کہتا ہے عثمان صاحب تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا اچھا کام ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، آپ سیاست میں اتنے ہی ماہر ہیں جتنے لڑائی میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے قلعے ہیں، آپ اپنا قرادین رکھ سکتے ہیں، آئیں اور میرے ساتھ اتحاد کریں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، کراسے صاحب تحفے کو رد کرنا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، میرا فیصلہ یقینی ہے۔ بیگم خاتون اپنے سپاہیوں کو لیں اور قرادین قلعہ چھوڑ دیں اور اسے کراسے صاحب کو دے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بورسا میں لوکاس کہتا ہے عزیز بابا، یسوع نے مجھے قرادین کی شکست کے ذریعے سزا دی کیونکہ میں نے ترکوں سے معاہدہ کیا تھا، لیکن میں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، کبھی بھی نہیں، میں عثمان کو تباہ کر دوں گا۔ کالے چوغے میں ملبوس کوئی دوسری طرف اس کے کھڑا ہوتا ہے اور لوکاس جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو دوسری طرف سے صوفیہ سامنے آتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھ کر لوکاس چونک جاتا ہے اور صوفیہ اسے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک کہ عثمان کو تباہ نہیں کر دیتے لوکاس۔ لوکاس کہتا ہے تم کیسے؟ میں نے سوچا، جواب میں صوفیہ کہتی ہے تم نے بھی سب کی طرح سوچا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب عثمان صاحب نے تلوار اس کے پیٹ میں گھونپی تھی اور اس کے بعد اسے تھپڑ مار کے نیچے پھینک دیا تھا۔ صوفیہ کے سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس خیال کے بعد صوفیہ کہتی ہے لیکن یسوع نے مجھے زندہ رکھا، اس نے اپنا غضب نازل کرنے کے لیے مجھے
जिंदा रखा तुर्कों को तबाह करने के लिए। अब हम एक अजीम सल्तनत कायम करेंगे, एक अजीम मुमलिकत जहाँ हम तुर्कों के खून से जमीन को सैराब करेंगे, एक मुमलिकत जो खून से बनती है, नाकाबिले तस्खीर होती है, खून की प्यासी, भूखी और बेरहम। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, मैंने इसका बहुत इंतजार किया। इस पर लुकास मुस्कुरा देता है। उधर आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब जंगल में एक मुकाम पे रुकते हैं तो बाला खातून उनसे कहती है, आपने क्या किया मैं कुछ नहीं समझी हुजूर। अलाउद्दीन कहता है, मुझे माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन मैं भी नहीं समझा, हमने वो किला क्यों उन्हें दे दिया जिसे हमने खून पसीना बहा कर लिया था। हुरान कहता है, शहजादा ठीक कह रहा है, हमारे हजारों शहीद उस जमीन के लिए कुर्बान हुए। जहर कुतैबी कहता है, मेरे हुजूर मुझे माफ कर दें, मगर क्या आपने हमेशा ये नहीं कहा कि हमारी जायदादें हमारी आज़ादी की जामिन हैं? हमने अपनी जायदाद क्यों दे दी? तो उस्मान साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, मैं एक रियासत पर हुकूमत कर रहा हूँ, हम दुनिया में जड़ें पकड़ रहे हैं। याद रखना, रियासत को गिराने में सबसे बड़ी वजह गुरूर के नीचे पड़ी गफलत है। बेगम खातून और यूसुफ भी उनके साथ मौजूद होते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, क्या तुम हुदैबिया का मुआहिदा नहीं जानते? हजरत उमर और सहाबाए किराम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर भी यही कहा था। मुशरिकीन ने मुआहिदे के साथ क्या मुतालबा किया, मुझे बताओ बुरहान। तो बुरहान कहता है, मुसलमान मक्का में उम्रा नहीं करेंगे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वो मुआहिदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए कबूल करना मुश्किल था? बताओ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, वो फैसला जो एक आफत लग रहा था, उसने फतेह मक्का में कलीदी किरदार अदा किया मेरे हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसके अंदर शर होता है, और आप जिस चीज को शर समझते हैं उसके अंदर अच्छाई छुपी होती है। यकीनन अल्लाह हमारे रास्ते को रोशन करेगा। क्या आप वाकई सोचते हैं कि करसे साहब इंसाफ के साथ उस किले पर हुकूमत करेंगे? क्या आप वाकई समझते हैं कि करदीन में अमन होगा? बेगम खातून कहती है, उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं, एक बार फिर आपने वो देखा जो दूसरे नहीं देख सके उस्मान साहब। करसे साहब को करदीन देकर आपने हमारी साख बचाई। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब इंतकाम का वक्त है। सोगौत में फसादात को दबाने के बाद आप हर उस जगह की मरम्मत करेंगे जो जल गई थी। भाला सोगौत में तिजारत पहले से बेहतर होनी चाहिए, वो जगह तिजारत का दिल बनेगी, ये फर्ज तुम्हारा है। अब चलो सब लोग अपने फरीजे पर वापस लग जाएं। और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। काई कबीले में गोंजा के लिए सब लोग बहुत परेशान होते हैं और होलोफेरा खवातीन से उसके बारे में पूछ रही होती है, मगर खवातीन उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती हैं। ये देखकर होलोफेरा बहुत परेशान हो जाती है, मगर इसलिए में गोंजा वहाँ आ जाती है। फातिमा उसके पास जाकर कहती है, आप कहाँ थी भाभी, हम आपको ढूंढ रहे थे, मैंने सोचा कि आप चली गई हैं। तो गोंजा कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही फातिमा, बहनें कपड़े धोने जा रही थी तो मैं भी इनके साथ चली गई। कपड़े धोकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। खेमे के पीछे से एक खातून छुपकर उन्हें देख रही होती है और फातिमा गोंजा से कहती है, अगली बार मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। फिर वहाँ खड़ी एक खातून कहती है, फसादात की वजह से हम अपने बच्चों के बारे में परेशान थे, शुक्र है गोंजा खातून ने हमें हिम्मत दी। तो हज़ार कहती है, परेशान ना हो, डरो नहीं, हंगामा जल्द खत्म हो जाएगा। मैंने कई लड़ाइयाँ और फसादात देखे हैं। मगर वो खातून होलोफेरा की जानिब देखते हुए कहती है, जो लोग इसका सबब बनते हैं वो उदास नहीं होते, लेकिन हमारे बच्चे इसका शिकार हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है और होलोफेरा को बहुत दुख होता है। वो एक तरफ और बाकी खवातीन दूसरी तरफ चल पड़ती है। उसे गमगीन देखकर हजालू से कहती है, उदास ना हो लड़की,